السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علی احسانہ و شکر لہ علی توفیقہ و امتنانہ و اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ داعی رضوانی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارا 14th لیکچر ایمانیات کے اوپر، اور ایمان انسان کا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایمان انسان کا اس طرح کا ہونا چاہیے جو قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح ایمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح ایمان لے کے آؤ۔ ان منافقینوں کی طرح ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ فِإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت پانے والے کب ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت ہدایت پانے والے ہوں گے جس طرح آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو متکلم ہو کر، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے کے آئے ہو، رضی اللہ عنہ و رضو عن، کہ اللہ نے تمہاری ایمان کو قبول کریا اور اللہ تم سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کی نعمتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تمہیں نا پور راضی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ایمان لے کے آؤ، لیکن وہ پھر اس طرح ایمان لے کے نہیں آئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت کو چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تجارت کیسی؟ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہے، یہ ان کی تو تجارت جو انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھوکے کے اوپر تجارت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھوکے کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو رد کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور یہ تجارت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تجارت جو یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کو ٹھینگا بھی دینے والے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال ایسا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے نا، آگ جلائی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روشنی کو جو اس آگ کے جلانے کی وجہ سے اس نے پورے ماحول کو منور کر دیا تھا، روشن کر دیا تھا، اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو جو ہے نا وہ اچک لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انہی کی اندھیر نگری کے اندر، ظلمات کے اندر، گمراہی کے اندر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اور اب یہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ مثال بیسیکلی اس طرح ہے کہ ایک مکہ کی ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، سود ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی برائی موجود ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول بنا کر انہی کے لوگوں میں سے جو ہے نا چنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اندھیروں کو دور کیا، ایک روشنی پروڈیوس کی، اور وہی کے ذریعے قرآن کی روشنی وہ اس کو جلایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ روشنی آ گئی، ٹھیک ہے، جو وہ روشنی آ گئی اور ارد گرد کا جو ہے نا سارا ماحول روشن ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ وہ روشنی دیکھ ہی نہیں سکے۔ جنہوں نے دیکھنی تھی انہوں نے دیکھا، بھرپور دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق میں سے وہ شامل ہو گئے، جن کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اجمعین کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس کہاں پہ آئیں گے؟ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گونگا کر دیا ہو، بہرا کر دیا ہو،
اور اندھا کر دیا ہو، تو وہ راہ کا متعین جو ہے نا وہ کیسے کرے گا؟ وہ انسان جس کی جو ہے نا کان کے اندر ڈانٹ آ گئی ہے، وفی آذانہ وقرا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا سنے گا؟ جب وہ سنے گا ہی نہیں تو کیا چیز کو وہ حاصل کرے گا؟ میں بات بول رہا ہوں، ایک گونگا بندہ ہے، وہ میری جو ہے نا صرف شکل دیکھتا رہے تو اس کو کیا پتہ لگے گا؟ وہ بہرا ہے، گونگا ہے، اس کو تو سنائی نہیں دے رہا کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹر کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ یحیط بالکافرین۔ اب یہ معاملات جب آگے بڑھتے ہیں، اسلام کے اندر انسان داخل ہوتا ہے، مومن ہونے کی وہ تصدیق کرتا ہے، قلب سے تصدیق کرتا ہے، تو پھر آزمائش تو آتی ہے، پھر پھر آزمائش میں پھر یہ پتہ کیا ہوتا ہے، پھر آزمائش ایسے آتی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ نے کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ٹھیک ہے نا، او کصیب من السماء، آسمان سے بارش ہے، فی ظلمات، اور بادل ہیں، ان بادلوں نے اندھیرا کر دیا ہے، اور اوپر بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، بجلی کی کڑک ہے، اور اس بجلی کی کڑک جو ہے نا وہ انقریب جو ہے نا ان کی جو ہے نا ان کو ہی اچک لے گی، ان کو بھسم کر دے گی۔ پھر ایسی آزمائش آتی ہے، ایسی آزمائش میں مومن کیا کہتا ہے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا، وزادہم ایمانا وتسلیما، وہ اپنے ایمان اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کفر کرنے والا شخص، منافق شخص، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، یہ اللہ کے رسول نے دھوکہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کڑک جو ہے نا یہ ان کو سنائی نہ دے ہیں، اور موت کے ڈر سے یہ بھاگتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافر، اللہ نے ان کافروں کا جو ہے نا محاصرہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پکڑ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اور جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کی جو گچی جو ہے نا، جب اللہ کے ہاتھ میں گردن آئے گی تو پھر یہ نکل نہیں سکتے، اس گرفت سے یہ نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق ویجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے یہ ان کی جو ہے نا آنکھوں کی روشنی کو جو ہے نا یہ اچک لے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم، ٹھیک ہے، جب کوئی روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ مومنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، انما نحن مسلمون، ہم تمہارے ساتھ فرما بردار تابع دار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ٹھیک ہے، اور جب اندھیرے، آزمائش، مشکلات ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے رہتے ہیں، پھر کوئی ساتھ نہیں ہے، پھر ان کا ساتھ ہے مومنین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے، ٹھیک ہے، جب ہم نے آپ کے اوپر آزمائشیں ڈالیں، آپ کے اوپر تکلیفیں تھیں، مصائب تھے، آزمائشیں تھیں، تو یہ پھر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم فرار اختیار کرنا چاہتے ہو نا، موت سے بھاگتے ہو نا، ان مشکلات سے بھاگتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے گا، یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے گا، لیکن دنیاوی فائدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت تک تمہیں ضرور دیں گے، اور والآخرۃ للمتقین، آخرت متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔